السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد جماعت دے بہترین مایہ ناز نوجوان خطیب مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد الیاس مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑا ہی جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے سن۔ اللہ پاک انہوں نے علم و عمر دے اندر زور بیان دے اندر مزید اضافہ اور خیر و برکت عطا فرمائے۔ حافظ بلال امین صاحب، حافظ عبدالحمید صدیقی صاحب، بھائی محمد خالد مجاہد صاحب اور دیگر پنڈ دے نوجوان ساتھی سارے مبارکباد اور شکریہ دے مستحق نے کہ جنہ دے اس دینی شوق اور جذبے دی وجہ تو کافی دنوں بعد اج تساں احباب دے نال ملاقات اور زیارت دا موقع ملیا۔ اللہ پاک سارے دی محنت نو، جذبے نو، شوق نو، سننے سنانے نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے۔ ویسے کی حال چال ہے تہاڈا؟ ٹھیک ہو؟ چلو اللہ پاک تانوں ٹھیک ہی رکھے۔ بہرحال اسی آئیے یا نہ آئیے دعا تے تواڈے واسطے کر دے رہی دا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک سانو سارے انو صراط مستقیم دے اوپر چلائے، اپنی رضا والی نیکی اور تقوی والی اللہ سانو زندگی نصیب فرمائے، اور اپنی رضا دی حالت دے اندر ہی اپنے محبوب پیغمبر دے شہر دے اندر سانو شہادت دی موت نصیب فرمائے۔
اج میں انشاءاللہ الرحمن ساتھیاں نے جو کیا ہے اس حوالے نال بڑے سادہ جے انداز نال چند گلاں تساں احباب دے گوش و گزار کرنیاں۔ علماء کرام کافی تشریف فرمان ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کئی ساتھی نو چک جوئیاں والے تو اور بہاڑی شہر تو بھی تشریف لے کے آئے نے، بڑا انہاں دا جذبہ ہے، 48 پل تو ارد گرد تو۔ اور جس وقت مدنی صاحب خطاب فرما رہے سن میں دیکھ رہا سی تو بڑی خوشی دی بات ہے کہ اج دے پروگرام دے اندر نوجوانوں دی اکثریت، زیادہ نوجوان تشریف فرمانے، ایک خوشائند بات ہے، لیکن ایک دل نو اداسی جی بھی محسوس ہو رہی سی کہ جس وقت پہلے آئی دسی تو اس پنڈ دے کئی نورانی چہرے والے بزرگ بھی ایتھے بیٹھے ہوندے سی، تو یقیناً وہ ساڈے واسطے دعاواں کردے سی اور انہاں دیاں دعاواں دا نتیجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال دی توفیق و رحمت دے نال چار باتاں کو دین اسلام دی اللہ توفیق دے رہا تو کردے پھر رہے ہیں۔ تو ہن جس وقت آیا ایک دفعہ تو پھر مینوں ہوئی پرانی بات یاد آئی اور پرانے چہرے گردش کر رہے سن۔ اسی سارے انہاں واسطے دعا کریے کہ جتنے بھی ساڈے بزرگ عزیز و اقارب قبراں دے مکین زیر زمین چلے گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دے باغیچے بنائے۔ میرے بھائیو، اج ساڈے بزرگاں دی ایتھے عدم موجودگی، انہاں دا ایتھے نہ ہونا سانو اس بات دا سبق دے رہا ہے کہ ان قریب ایسا وقت آن والا ہے کہ تسی بھی ایتھے موجود نہیں ہوو گے اور تہاڈی جگہ تے کوئی اور لوگ بیٹھے ہون گے۔ وقت ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہندا، وقت دا پہیا بڑی تیزی دے نال گھومدا جا رہا ہے۔ ان قریب ایسے وقت آن والا ہے کہ اسی مٹی دے تھلے مڑا مٹی دے تھلے چلے جاواں گے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا سی کہ جڑا اسی اپنے بچپن دے اندر دیکھے ہے کہ اسی چھوٹے چھوٹے سی اور ایتھے بزرگ سیانے سمجھدار لوگ، مسجد اتنی پکی نہیں سی لیکن انہاں دے نال مسجد بھری ہوندی سی اور ایک روحانیت تاری ہوندی سی، اور حضرت حافظ محمد امین مدنی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بڑے ہی خلوص دے نال لوگاں دے سامنے واز کرنے والے، سارے چہرے چھپ گئے، سارے چلے گئے، نوے چہرے نوے لوگ، اللہ اکبر کبیرہ، اور ان قریب اے نقشے بھی اللہ ذوالجلال نے مٹا دینے نے، اے فیصلہ ہو چکے ہے، اے لکھیا جا چکے ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں ذرا دنیا دے نظام دی طرف نظر دوڑاؤ، دنیا دی طرف دیکھو، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، زمین و آسمان دی پیدائش، رات اور دن دے باری باری آن جان دے اندر عقل والے، فہم والے، دانائی والے، شعور والے لوگاں واسطے بڑی نشانیاں نے۔ زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، تسی بھی یہ منظر دیکھیا، میں بھی یہ منظر دیکھیا کہ زمین دے ایک ایک انچ دی خاطر لوگاں نے بندے مار چھڑے، دیوانی دے کیس چلے جڑے نسل در نسل چل دے رہ گئے۔ ایک کہندا زمین میری ہے، ایک کہندا میری ہے، اللہ اکبر۔ کل وارث ایک وراثت دے آپس وچ لڑ دے ویکھے میں، گل پگو ہتھی ایک دوجے نو توڑوں پھڑ دے ویکھے میں، ایک آکھے پدر دھرتی میری آ اے ٹوئے ٹبے تیرے نے، ایک آکھے دھرتی میری آ دوسرا آکھے نہیں ہے میری آ۔ دھرتی دے وچوں آواز آ رہی او بے وقوفو، او پاگلو، او کدھر لڑ رہے ہو، ایک دوسرے دے نال دستو گریبان ہو رہے ہو، میں اے دیاں نہ او دیاں، اے دوویں بندے میرے، اے دوویں بندے میرے نے۔ اے پھر منظر
کیا تسی دیکھے ہے کہ نہیں دیکھیا؟ سوچو تے صحیح، ذرا عقل نو دوڑاؤ تے صحیح۔ زمین اوتھے دی اوتھے، اتنی دی اتنی جتنی اللہ نے بنائی، ہزاراں سال آئے ہو گئے زمین بڑی نو، کدھر گئے زمین دے مالک؟ کدھر گئے لڑائیاں کرنے والے؟ کدھر گئے ایک دوسرے نو مارنے والے؟ زمین نہیں لے کے گئے، زمین نہیں لے کے گئے۔ زمین اپنی جگہ تے موجود ہے میرے بھائیوں، زمین اپنی جگہ تے، زمین دا مالک بھی موجود ہے، زمین بھی اپنی جگہ تے کسے دی زمین نہیں، زمین اللہ دی، آسمان اللہ دا۔ زمین و آسمان دے درمیان جو کچھ بھی ہے، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، او اللہ ذو الجلال دی ذات ایسی ذات ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، زندہ ہے، زندہ رہے گا، قائم ہے، قائم رہے گا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کدی نیند نہیں آئی، کدی اونگ نہیں آئی، موت تو پاک، کھان تو پاک، پین تو پاک، اولاد تو پاک، تن تنہا ہے جو رب المشرق و رب المغرب ہے، رب المشارق و رب المغارب ہے، رب المشرقین و رب المغربین ہے۔ اتنا زبردست ہے، اتنا باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ اج او دے کولوں چھپ کے گناہ کر دے ہو۔ اج دیکھو دنیا دے اندر، ماں دے پیٹ دے اندر انسان دی ماں، جانور دی ماں، پرندے دی ماں، درندے دی ماں، چوپائے دی ماں، ہر مادہ دے پیٹ دے اندر نقشے بن رہے نے، نقشے بن رہے نے۔ میرا اللہ آسمان تو انہوں نے دیکھ رہے ہے، انہوں دی ترتیب لگا رہے ہے۔ او پروردگار کتنا باخبر ہے اٹھائی چک والیا، ذرا توجہ فرما۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تیری آنکھاں دی خیانت نو جاندا ہے، تیرے دلاں دے اندر چھپے ہوئے ارادیاں نو جاندا ہے۔ آئی بی بی خولا نالے جناب سیدہ عائشہ دی طرف دیکھ رہی ہے، نالے نبی کریم علیہ السلام دے نال جھگڑا کر رہی ہے۔ ام المومنین فرماندیاں نے، او لوگو میں کول بیٹھی خولا دی بات نو سمجھ نہ سکی، میں قربان جاواں اس مالک الملک دی قوت سماعت تے کہ رب العالمین نے عرش معلا دیاں بلندیاں تے اس بی بی دی پکار نو سنیا بھی، او دا جواب قرآن دے اندر نازل بھی فرمایا، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے میرے اللہ دی ذات ہے، سارا جہان مل جائے، اس مالک دا کوئی نقصان کرنا چاہے مل کے بے بولو، کوئی پوری دنیا مل کے بھی او دا نقصان کر سکتی؟ اللہ ذو الجلال دی ذات دا لا یضرہ شیء، کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی انہوں فائدہ پہنچانا چاہے، لا ینفعہ شیء، کوئی او دا فائدہ نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی او دی مدد کرنا چاہے، لا یستعین بشیء، ذرہ برابر او دی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کتنی زبردست او ذات ہے، کسی دی جرت نہیں کہ او دے اگے سفارش بھی کر سکے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اے میرے اللہ ذو الجلال دی ذات ہے۔ شیخ سعید الفت رحمت اللہ علیہ دی زبان دے اندر، نہ کریان نے کپڑے دی تیری دکانے، کسے پاسے تیرا نہ آنے نہ جانے، نہ ناتوں کے دفتر تو جانے سویرے، نہ ملنا دکانہ نہ کارخانے نے تیرے، تو نیندر جی نعمت بھی آپے بنائی، پر تینوں تے اج توڑی اونگی نہیں آئی، نہ پوکھا نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمال۔ اللہ جی نہ بھوکھ نہ تے نہ نیندر دا پیدا سوالے، خدا دی قسم تیرے والی کمالے۔ ساڈے ایتھے گڈیاں ٹہ پیندیاں نے، کتے وچ گڈیاں دے گڈیاں وجدیاں رہندیاں نے، کتے کناں دے وچ پیندیاں نے آوازاں، بندے مار دیتے ہوائی جہازاں، کتے غرق سمندراں دے وچ نے بحری بیڑے، کتے کشتیاں لیندیاں نے تھپیڑے۔ لیکن میرے اللہ جی کتنا اعلیٰ عرفہ تیرا اے نظام ہے، کتنا پکا پیڑا اے سارا انتظام ہے۔ کدوں دا تو چند تے سورج نو بنایا، کدی نہیں کوئی آپس دے اندر ٹکرایا، تے کروڑاں دی تعداد اندر نے تارے، او بھی نہیں آپس دے وچ کھڑ دے بیچارے۔ پہاڑاں دے ٹھوکے تو زمین تے نے کلے،
او بھی کدی اپنی تھاواں تو نہ ہلے. پروردگار اے ہے رب العالمین، اے ہو خالق اور مالک جو قرآن دے اندر اس بات دا اعلان فرما رہے ہیں. ذرا دل لگا کے اللہ ذوالجلال دا قرآن سماعت فرمانا. مولانا مدنی صاحب نے شعر تو انہوں بہت سنا دیتے، میرا دل کردا ہے کہ میں ذرا بیلنس برابر کر دواں، میں انہاں قرآن سنا دواں. سنو گے نا انشاءاللہ؟ اچھا قرآن بھی محبت نال سن دے ہو کہ کلے شعر ہی ہے؟ ایمانداری نال دسے قرآن بھی سن دے ہو؟ چلو لگ جائے گا پتہ. بہرحال انشاءاللہ الرحمن تھوڑے بہت شعر سناواں گا، لیکن قرآن میں انشاءاللہ کثرت دے نال سنانا چاہ رہے ہیں. آئیے ذرا اللہ ذوالجلال دی ذات اپنا تعارف کروا رہی ہے. مالک کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ایک باری اونچی کہہ دے ہو اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال مالک کائنات نے زمین نو فرش بنایا، آسمان نو چھت بنایا. اتنا بڑا فرش اور اتنی بڑی چھت بنائی. آج سائنسدان یہ بات کہہ رہے ہیں کہ زمین اللہ ذوالجلال دی مخلوقات دے وچوں اس کائنات دے اندر ایک چھوٹا جہا سیارہ، یہ تو بڑے 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 سیارے موجود. اس چھوٹے جہے سیارے دے متعلق اللہ دا قرآن ایک چیلنج دے رہے آئے، انسان نو چیلنج دے رہے آئے. قیامت تک آن والی ٹیکنالوجی نو اللہ ذوالجلال چیلنج دے رہے ہیں. فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے جنہ اور انسانہ دی جماعت، اگر تواڈے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت ہے تسی زمین اور آسمان دے کناریاں تو باہر نکل سکتے ہو تے نکل کے دکھاؤ. ہوا دی رفتار تو زیادہ آلے ایجاد کرنے والوں، زمین اور آسمان دے کناریاں تو باہر نکل کے دکھاؤ. اے میرے اللہ ذوالجلال دا چیلنج جنوں اج تک کوئی بھی قبول نہیں کر سکیا. حضرات زمین اللہ نے بنائی، آسمان اللہ نے بنایا، ساری کائنات دا حاجت روا، مشکل کشا، بگڑی بنانے والا، ڈوبیاں تارنے والا، عزت دا مالک، ذلت دا مالک، تخت دا مالک، تختہ دار دا مالک، رزق دا مالک، بیٹے دینے والا، بیٹیاں دینے والا، کچھ بھی نہ دینے والا، دونوں ہی دینے والا. اللہ اکبر کبیرہ. جانور پیدا کرنے والا، درندے پیدا کرنے والا، چوپائے پیدا کرنے والا، انسان پیدا کرنے والا، حجر و شجر دا مالک، جن و بشر دا مالک، زیر و زبر دا مالک، او پروردگار عالم. اللہ اکبر کبیرہ. او پوری کائنات دے نظام نو ترتیب دینے والا، چلان والا، اج بھی چنار چلا رہے آئے، قیامت تک چلاندہ رہے گا. دنیا نو خوبصورت بنایا، زمین اور آسمان نو چند سورج ستاریاں نو مزین فرمایا، پھر مسخر فرمایا. اے اللہ ذوالجلال دی ذات، او دے تو علاوہ کوئی عزت دا مالک نہیں، کوئی ذلت دا مالک نہیں. انہو لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. اے پروردگار عالم دی ذات ہے. وہ 28 چک والیا، اے ساریاں باتاں تو زندگی دے اندر ہزارہ مرتبہ سنیاں. تو اس بات دا عقیدہ بھی رکھنا ہے، تینوں پتہ بھی اس بات دا کہ ساری دنیا دا
خالق اور مالک اللہ ہے۔ پھر توجہ کرو، پروردگار اعلان کی فرما رہا ہے یہ سارا نظام بنان تو بعد ایک وقت ایسا آ جائے گا اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ او انسان غور کر، تیرے مالک تو کنے تینوں دور کر دیتا، اپنے رب نو اپنے خالق نو فراموش کر کے تو کنا سوچاں دے اندر، کنا ترجیحات دے اندر پہ گیا۔ توجہ کری، فرمایا ایک دن ایسا آئے گا چند بھی ختم ہو جائے گا، ستارے بھی جھڑ جان گے اور جناب سارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جان گے، قبراں نو کھیڑ دیتا جائے گا، مردے بار آ جان گے، دنیا دا نظام ختم ہو جائے گا۔ یہ سارے نظام نو بنان والا دنیا دے سارے نظام نو مکا دے گا۔ وہ زبردست ہے، زبردست حکومت والا، کل بھی اقتدار ہودا، اج بھی اقتدار ہودا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ او پروردگار عالم دی ذات اللہ اکبر، بادشاہ ہے، بادشاہ مند بادشاہ ہے، شہنشاہ ہے اللہ ذوالجلال دی ذات، اللہ اکبر کبیرہ۔ تائیں تے میں عرض کرنا چاہ رہے ہم تیرے ذوق نو بھی بیدار کردہ چلا جاواں۔ اللہ اکبر کبیرہ کہنے والے نے بڑی پیاری بات کی دی ہے، ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ اللہ اکبر، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اے اللہ ذوالجلال دا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، دنیا دا نظام چلان والا اللہ ذوالجلال دی ذات، ساڈا خالق مالک اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ ساڈی اس دے نال پریتے، ساڈی اس دے نال پریتے، ساڈی انشاء اللہ جیتے، ساڈا ورد ہے حسبون اللہ سانو سمجھینا تو کلا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ ذوالجلال دی ذات، پروردگار عالم دی ذات، اس مالک نے اپنا آپ منوایا، اپنا آپ دکھلایا۔ اللہ اکبر، کس طرح منوایا اور کس طرح دکھلایا؟ میں تاریخ دی ایک چھوٹی جی مثال بیان کرنی چاہ رہا ہوں۔ دنیا دا جرنیل اعظم جس وقت جانے جا رہا ہے حنین دے میدان دے اندر اللہ دی توحید دے پرچم نو گڈن واسطے، الہ کلمت اللہ دی صدا نو بلند کرنے واسطے، رب دی توحید اور حکومت نو منوان واسطے، ڈنکے بجان واسطے کون جا رہا ہے؟ اس دنیا دی سب تو عظیم ہستی، اللہ دا حبیب پیغمبر، کائنات دا سب تو بڑا جرنیل، اللہ اکبر کبیرہ، جناب محمد، سارے نہیں بول دے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کائنات دے امام تشریف لے کے جا رہے ہیں اور آپ دی قیادت دے اندر جماعت کی دیئے، دنیا دی کوئی عام فوج نہیں، کوئی عام فوج نہیں، اللہ اکبر کبیرہ، کسی عام جرنیل دے کولوں ٹریننگ لینے والے نہیں، کسی عام دنیا دار دے ٹریننگ یافتہ نہیں، جرنیل اعظم دے ٹریننگ یافتہ دنیا دے نفوس قدسیہ دی جماعت، اللہ اکبر، پیغمبر دے صحابہ کرام، پیغمبر دی قیادت دے
اندر جا رہے نے حضرات میں قربان جاواں اس پیغمبر دی ذات دے اوتوں کتنی عظیم پیغمبر دی ذات ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرت دل لگا حضرت توجہ فرما اس پیغمبر دے متعلق میں تائیں تے اظہار کرنا چاہ رہا ہوں اللہ اکبر کبیرہ ہے سراپا اجالا ہمارا پیغمبر رحمت حق تعالی ہمارا پیغمبر جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا پیغمبر اللہ اکبر ہے سراپا اجالا ہمارا پیغمبر رحمت حق تعالی ہمارا پیغمبر جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا پیغمبر فکر نگاہ و بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا پیغمبر آب کوثر پئیں گے تو فقط اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا پیغمبر اس پیغمبر دی بات کرنی چاہ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ میرا مدنی پیر لسانی ہے میا من دا دل جانی ہے جیڑا انگلاں چوں چشمے چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمے پڑھا جاوے کائنات دے امام دی بات کر رہے ہیں کیوں بند ہو گیا سپیکر بند ہو گیا کی گل ہے 28 چک والے وہ خیر تے ہے سپیکر کیوں بند ہون لگ پین اللہ اکبر ذرا غور کرنا توجہ کرنا میری بات دے اوپر اللہ اکبر سپیکر نو کی مسئلہ ہے مسئلے تے دور ہو جانے چاہیے نے اجے بھی مسئلے دور نہیں ہو رہے اللہ اکبر کبیرہ میرا مدنی پیر لسانی ہے میا من دا دل جانی ہے جیڑا انگلاں چوں چشمے چلا جاوے نالے پتھراں نو کلمے پڑھا جاوے اللہ اکبر وہ پیغمبر جا رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی قیادت کردے ہویا جس وقت ہونے دے میدان دے اندر پہنچن لگے نے توجہ کرنا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اے نقطہ تیرے ذہن دے اندر آ گیا تیری زندگی بدل جائے گی دنیا دی حقیقت دا پتہ چل جائے گا تیری جناب سمت دا تعین ہو جائے گا صحابہ کرام دے ذہن دے اندر ایک بات آئی ہے صحابہ دے ذہن دے اندر ایک بات آئی ہے کہ بدر دے اندر اسی تھوڑے مقابلے دے اندر زیادہ احد دے اندر اسی تھوڑے مقابلے دے اندر زیادہ خندق دے اندر اسی تھوڑے مقابلے دے اندر زیادہ اج پہلا موقع ہے اسی 12,000 مقابلے دے اندر نے 4,000 انہاں دی ایسی دی تیسی ہن مزہ آئے گا میدان دے اندر لڑائی کرن دا اسی تے اس وقت بھی نہیں ڈرے جس وقت ساڈی تعداد صرف 313 سی اللہ اکبر کتنے 313 اور کتنے 12,000 دا لشکر جرار اللہ اکبر انہاں دے چھوڑے لا دیاں گے تے موچھے پا دیاں گے ساڈی زبان دے اندر اے صحابہ دے دین دے اندر جدوں بات آئی ہے دنیا دے کسے عام انسان دی بات نہیں کر رہا کسے مفتی دی بات نہیں کر رہا کسے خطیب دی بات نہیں کر رہا کسے امام دی بات نہیں کر رہا دنیا دے کسے بادشاہ دی بات نہیں کر رہا کسے جرنیل دی بات نہیں کر رہا کسے محدث مفکر دی بات نہیں کر رہا کسے مدبر دی بات نہیں کر رہا کسے سائنسدان سیاستدان دی بات نہیں کر رہا اور کائنات دے اندر زندگی گزارنے والوں کسے اللہ دے عام ولی دی بات نہیں کر رہا صحابہ دی جماعت جنہاں تے رب راضی جڑے رب تے راضی جنہاں دے دلاں دا امتحان دے لے کے اللہ جلال نے 100/100 نمبر دیتے فور جناب سارے دے سارے صحابہ نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی اللہ اکبر او پیغمبر دے صحابہ جڑے اولائک هم المتقون نے اولائک هم الفائزون نے اولائک هم الراشدون نے اولائک كتب فی قلوبهم الایمان نے ورضوان من اللہ اکبر نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ نے وہ جڑے دنیا دی کوئی پارٹی نہیں بلکہ اللہ دی جماعت دے لوگ نے اولائک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون نے او پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر کبیرہ حضرات و نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ او عظیم لوگ
جنہ تے میرا تن من دھن قربان ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کہ جنہ دے قدماں دی خاک دا مقابلہ قیامت تک آن والا آخری انسان پوری دنیا دے ولی جمع ہو کے بھی نہیں کر سکتے۔ او نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ جنہ دے متعلق آئیے میں بھی اپنی عقیدت دا اظہار کرتا چلا جاواں۔ آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں۔ اور سبحان اللہ نہیں کہندے، ایک کوئی اونچی کہہ دے ہو۔ مدنی صاحب کہندے سی میں کدی نہیں آکھیا تے میں تے کہندے ہی رہنا ہے، کوئی کہہ دو سبحان اللہ۔ حالانکہ آخر تے انہاں دا بھی دل کر بے اسی کہنتے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر۔ اللہ اکبر، صرف تانوں بیدار کرنے واسطے اور ہوشیار کرنے واسطے، اللہ اکبر، اور اپنی بات دے نال جوڑن واسطے۔ میرا دل وی صحابہ دے نامے، میرا دل وی صحابہ دے نامے، دھڑکن وی صحابہ دے نامے، میرا دل وی صحابہ دے نامے، دھڑکن وی صحابہ دے نامے، او دھڑکن وی صحابہ دے نامے۔ میرا مال اولاد تے دولت دھن، میرا مال اولاد تے دولت دھن، تن من وی صحابہ دے نامے۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا حافظ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ میرا مال اولاد تے دولت دھن، تن من وی صحابہ دے نامے، او تن من وی صحابہ دے نامے۔ میرے حبیب امیر صحابہ ہیں، میرے مرشد تے پیر صحابہ ہیں۔ اس پیغمبر دے صحابہ کرام دی جماعت کائنات دے امام دی قیادت دے اندر جا رہی ہے تے اتنی سوچ آ گئی کہ ایسی دی تیسی انہاں دی۔ اللہ اکبر، بس انہاں سوچے آئے بولیا نہیں، صرف سوچے آئے۔ کنے سوچے آئے؟ جڑے ہر وقت اللہ ذوالجلال نو راضی کرنے دی خواہش دے اندر رہندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات انہاں صحابہ نے اتنی بات سوچی ہے، مالک کائنات دی طرفوں تھوڑی جی توجہ۔ اللہ فرماندے نے اچھا نبی دیو یارو، بدر دے اندر یا اللہ، احد دے اندر یا اللہ، خندق دے اندر یا اللہ کامیابی، یا اللہ مدد، اج میں تھوڑی جی طاقت عطا کر دیتی، اج وسائل مل گئے، اج تسی کیا جی ساڈی طاقت بڑی ہے، انہاں نال نبڑ لیں گے، چلو ٹھیک ہے پھر دیکھ لینے ہاں، طاقت نو بھی دیکھ لینے ہاں۔ اللہ اکبر۔ حضرات پھر ہویا کیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پچھلی رات وادی دے اندر داخل ہوئے، حنین دے اندر داخل ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ دے وہم و گمان دے اندر بھی بات نہیں سی کہ اس طرح ساڈے نال معاملے بن جان گے، انہاں دے ذہن دے اندر یہ بات کہ صبح ہوئے گی، اللہ اکبر، تے جناب سورہ انفال دیاں تلاوتاں ہون گیاں، پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دا خطاب علی شان ہوئے گا، صف دے نال صف لگے گی، مبارزت ہوئے گی، ایک دستور دے مطابق، قائدے کلیے دے مطابق لڑائی ہوئے گی۔ انہاں دے پہلوان میدان دے اندر آن گے، ساڈے پہلوان میدان دے اندر آن گے۔ جڑا عرب دے اندر ایک طریقہ ہے لڑائی کرنے دا، اس طریقے دے مطابق لڑائی ہوئے گی۔ لیکن ادھر تے حنین دے اندر جڑے آئے پیغمبر دا مقابلہ کرنے والے ہوادن اور ثقیف دے قبائل، انہوں نے پہلے ہی تیاری کی تھی، انہوں نے پتہ کہ مسلمان تعداد دے اندر بھی زیادہ، مسلمانوں دا ایمان اور تقوی بھی زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے پہلے تیاری کی تھی، چھپ کے بیٹھے نے، کوئی درختاں دے اوپر، کوئی جناب غاراں دے اندر، کوئی پتھراں دے پیچھے، اپنے تیر کماناں دے اوپر چڑھا کے پورے نشانے لے کے رات دے اندھیرے دے اندر پوری تیاری دے نال اے لوگ جناب بیٹھے نے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ اکبر داخل ہوئے صحابہ نو نال لے کے، اوے اچانک تیراں
دی بوچھاڑ ہو گئی کہ اللہ اکبر، کوئی ادھروں تیر آ رہے، ادھروں تیر، ادھر جدھر نو کوئی منہ کردا ہے سامنے وہ تیر آ رہے۔ 12,000 دا لشکر جرار، 12,000 دا لشکر جرار منتشر ہو گیا، منتشر ہو گیا 12,000 دا لشکر جرار۔ پھر اپنے دل دے اندر لکھ لے، اپنا عقیدہ بنا لے کہ غیب دا علم کون جاندا ہے؟ بول دے نہیں، غیب دا علم کون جاندا ہے؟ هو اللہ الذی لا عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ اے اللہ ذوالجلال دی ذات، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر غیب دا علم اللہ ذوالجلال تو علاوہ کسے ہور دے کول ہوندا تے پوری منصوبہ بندی ہوندی، تیاری ہوندی، وادی دے اندر داخل ہوندی، لیکن اچانک تیراں دی بوچھاڑ ہوئی۔ 12,000 دے 12,000 صحابہ کرام اللہ اکبر صرف چند گنتی دے رہ گئے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کول یہ طاقت اللہ ذوالجلال نے دکھائی کہ حقیقی طاقت میرے کول، حقیقی اختیارات میرے کول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور دنیا دے اندر زندگی گزارنے والوں ایک سبق نو یاد کر لو، سبق نو یاد کر لو۔ آئیے قرآن ساڈی تطہیر کر رہا ہے، قرآن ساڈے عقیدے نو مضبوط کر رہا ہے۔ توجہ کرنا ذرا، میں اللہ دے قرآن نو پڑھنا چاہ رہا۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامید قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے رب دی توحید دے متعلق مناظرہ کیتا، مجادلہ کیتا، اللہ اکبر ناک آؤٹ کر دیتا۔ اس وقت دے حکمران نمرود دی ساریاں وکٹاں اڑا کے رکھ دیتیاں۔ اللہ اکبر۔ تے پھر اگلی ایت دے اندر ایک اور پیغمبر دا ذکر اللہ ذوالجلال نے کر دیتا ہے۔ او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماته اللہ 100 عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعد یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ نبی دی بات ہو رہی ہے، نبی دی بات۔ بستی ملیا میٹ، اللہ جی مر گئے، نام و نشان مٹ گئے، انہوں نے کس طرح تو زندہ کریں گا کل قیامت والے دن؟ اللہ فرمان مالک کائنات نے نبی نو موت دے دیتی اتھے 100 سال تک، 100 سال تک نبی نو موت دے دیتی۔ دو نبی نے، دوویں بھائی نے، تے ایکو دن پیدا ہوئے نے، ایکو دن ہی فوت ہوئے نے، لیکن 100 سال وڈا ہے، 100 سال چھوٹا ہے۔ کیڑے نے بولا؟ 100 سال وڈا ہے، 100 سال چھوٹا ہے۔ ایکو دن پیدا ہوئے نے، ایکو دن فوت ہوئے، جناب عزیر علیہ السلام اور حضرت عزیز علیہ السلام۔ جناب عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ نے موت دیتی رکھی،
پھر اللہ پاک نے اٹھایا، کم لبستا، زمین دے اتے 28 چک والے ہیں، زمین دے تھلے نہیں، زمین دے اوپر۔ اللہ فرماتے نے کتنی دیر تک پہ رہے ہو؟ کدے کولوں پوچھیا؟ نبی دے کولوں۔ ساڈے تے ایتھے پیراں دیاں بلیاں نو بھی گئے پے نا ماشاءاللہ۔ نبی کولوں پوچھیا، نبی کولوں، کم لبستا، خطیب دی خطابت نہیں، کوئی شاعرانہ کلام نہیں، کسی دیوانے دی بڑک نہیں، اللہ دا قرآن۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، قرآن تو بڑا سچ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ فرما رہے کم لبستا، اے میرے نبی کتنی دیر؟ نبی جواب دے رہا ہے لبستو یومن او بعد یوم، اللہ جی ایک دن یا ایک دن دا کچھ حصہ، ایک دن یا ایک دن دا یا آدھا دن، بس اتنی دیر میں لیٹے رہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل لبست مئۃ عام، اے میرے نبی تینوں پتہ ہی نہیں لگیا، تو زمین دے اوپر 100 سال پورا لیٹے رہے، 100 سال۔ وہ کسر باقی رہ گئی، کوئی بات چھپی رہ گئی، کوئی ایڈا ہی اوکھا سوال ہے کہ جڑا حل ہی نہ ہوئے، سالاں دے سال گزر جان۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، نبی نو اللہ نے کہتا ہے 100 سال۔ پھر اللہ نے فرمایا دیکھ نظارے، نظارے پھر ساڈی قدرت کاملہ، کوئی اومن نہیں رکھے اسی اوتھے کہ جی دے اندر سالن گرم ہوندا ہے۔ 100 سال تک سالن پیارے ہے، 100 سال تو بعد فرمایا نبی نو ذرا دیکھ تیرا کھانا بالکل ترو تازہ پیا، ترو تازہ کھانا پیا۔ دوسری طرف وہ گدھا جہدے اوپر سوار سی، وہ دیاں ہڈیاں بھی الگ ہو گئیں، ہڈیاں بھی الگ ہو گئیں۔ پھر اللہ پاک نے دوبارہ نبی دے سامنے زندہ کیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ ذوالجلال دی ذات، اے پروردگار عالم دی ذات ہے جدے متعلق میں اللہ ذوالجلال دی توفیق دے نال اس بات دا اظہار کریا کرنا۔ اللہ جی نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، نام تیرا لے لے کر زندگی گزاری ہے، جسم ایک کیا مولا، جسم ایک کیا مولا، یہ جان بھی تمہاری ہے، نام تیرا لے لے کر، اور بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، بنے نہ بنے چاہے میری لاکھ دنیا سے، پر ایک پیارے اللہ سے، ایک سونے اللہ سے اپنی پکی یاری ہے۔ او پروردگار عالم دی ذات، تھوڑا جہا تکلیف ہوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے جو بھی حنین دے میدان دے اندر ہویا ہوایا، ایک لمبا قصہ ہے، کی میں بیان ایتھے ہی پھر اسے مقام تے ہی اللہ پاک نے وچھڑے ملائے، پھر وچھڑے ملائے۔ اللہ اکبر، تے جدوں وچھڑے مل جان خوشی تے ہوندی ہے نا۔ اوتے پھر ملی ایک بی بی، اسے میدان دے اندر ایک بی بی دے نال ملاقات ہوئی، جڑی کہندی ہے صحابہ نو اپنے سردار دے نال ملاقات کروا دیو۔ صحابہ کہندے نے بی بی ساڈا سردار کوئی نہیں ہوندا، ساڈے تے اللہ دے نبی نے، او اللہ دے نبی نے، اسی انہاں دے امتی ہاں۔ اچھا انہاں دا نام کی ہے؟ صحابہ نے کہا انہاں دا نام ہے محمد رسول اللہ۔ سارے اونچی پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تے بی بی نو نا جھٹکا لگیا ایک واری،
हिल गई। दिमाग दे अंदर केस्टां चलन लग पईयां, पुराने वक्त पुरानियां यादां ताज़ा होने लग पईयां। एक शौक पैदा हो गया, कहंदी है मेरी ओहदे नाल मुलाकात कराओगे? सहाबा कहंदे ने करा देने आ। किथे ने? सामने बैठे। केड़ा कि उन्होंने मिलने वास्ते मतलब कोई पर्ची कटानी पैंदी है, या कोई लाइन च लगना पैंदा है, या कोई इंतजार करना पैंदा है, कोई बड़ा बड़ा लंबा भी साहब मीटिंग च बैठे ने। अल्लाह दे नबी ने, वो कोई दुनिया दे आम बादशाह थोड़े ने। वो प्रोटोकॉल श्रोटोकॉल दे चक्कर नहीं, वो बड़े बड़े लोगों दे बड़े तरीके होया करते हैं। जेड़े लोग हकीकी तौर ते बड़े होण ना, उन्हां दियां आदतां और सोचां बड़ियां होया करदियां। ए जेड़े दो नंबरियां, फरेब, धोखे, प्रोटोकॉल, हूटर शूटर, गड्डियां, ये वो, लोगों को जलील करना जी, सेक्रेटरी रखे ने जी, पहले उनसे बात करो फिर मेरे से बात होगी, साहब इंतजार कर रहे हैं जी, उथे बैठो, लेना च लगवा, ये जलील लोगों दियां जलील हरकतां, जलील कमीने लोगों दियां कमीनी हरकतां। बड़े लोग थोड़े उन्हां दे प्रोटोकॉल ना होण, कोई उन्हां नूं सलाम ना लवे, ये उन्हां नूं पता है इस गल दा। उन्होंने पता है भी साढ़े पल्ले ते है कख नहीं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ लोग सानू को सलाम शलाम करनगे। अल्लाह को दुआ करो कि सानू अल्लाह पाक इन्हां बीमारियां तो महफूज फरमाए। ਅਸੀਂ भी इन्हां चक्करां 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। मौलवी ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 2-4 ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਰਾਮ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ 4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਜੀ, ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਡੈਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਨਾ, ਖਰਾਬ ਕਰ, ਇਹ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। बड़े लोग पता कैसे होंगे? दसा बड़े लोग कहो जी। बड़ा बंदा एक किड्डा बड़ा है, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। 22.5 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान ते किथे जा रहे हैं? बैतुल मकदस नूं फतह करने वास्ते। ते किन्ना प्रोटोकॉल ते किन्नियां फौजां नाल ने। एक गुलाम, वो भी ऊंट दे ऊपर सवार, ते हुक्मरान खुद थल्ले पैदल जा रहे हैं। ते ऊंट दी नकेल हाथ दे अंदर पकड़ी है। और मुअर्रिखीन ने लिखिया है कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तुरदियां पैदल जुत्ती दा एक पैर टुट गया, ते एक जुत्ती दा पोला हाथ च फड़िया, हाथ च पकड़िया, दूसरे हाथ दे नाल नकेल पकड़ी है। और जेड़ा जुब्बा पाया ਉਹਦੇ ਤੇ 12 ਪੈਬੰਦ ਲੱਗੇ ਨੇ, 12 ਪੈਬੰਦ ਲੱਗੇ ਨੇ। बैतुल मकदस तो बाहर उस वक्त दे बड़े बड़े जर्नैल और दुनिया दे बड़े बड़े दानिश्वर लोग तौरात और इंजील दियां किताबां खोल के बैतुल मकदस दियां चाबियां लेके उमर दे लश्करे जर्रार दी धूड़ नूं उड़दिया होया देखना चाह रहे ने कि उमर किस जलाल दे नाल आ रहा होएगा, कितने जनाब सिपा सलार और कितनी दुनिया उहदे नाल होएगी। जिस उमर दा नाम सुन के कैसरो किसरा दे शेर दिल जर्नैल उन्हां दे जिस्म दे ऊपर अपनियां किशारां दे विच कपकपी तारी हो जाए। वो उमर है क्या? इतना हैबतनाक उमर दा नाम है जिदे नाल दरियावां दे दिल दहल जान, जेड़ा तूफानां दे रुख मोड़ के रख दे, और जेड़ा कदम रखे जिस गली दे अंदर शैतान और रास्ता बदल के चला जाए। वो देखिए ते सही उमर है कैसा। उमर इब्ने खत्ताब पहुंचे, हाथ दे अंदर जुत्ती पकड़ी है। रब्बे दुल जलाल दी कसम है चेहरे दियां हवाइयां उड़ गईयां। उमर नूं जदों इस हालत दे अंदर देखिया कि यह है बड़ा इंसान, जिस वक्त पहुंचे अबू उबैदा इब्ने जर्राह दौड़ते हुए आए, अमीरुल मोमिनीन जरा जुब्बा ते बदल लो। बड़े बड़े लश्कर, बड़े बड़े काफले मुलाकात वास्ते बेताब ने, बड़े बड़े दूरों लोग आए ने, असी नवा लिया के दे देने आ। फरमाया खबरदार अगर किसी ने मैनू बदलने दी बात कही, ओए ए ओ कपड़े ने, ए ओ लिबास है जिन्हों पाके उमर इब्ने खत्ताब सारी कायनात दे शहनशाह दी बारगाह दे अंदर खड़ा हुंदा है। सारी दुनिया दे रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क दी बारगाह दे अंदर उमर खड़ा हुंदा है। मैं इन्हां छोटे मोटियां नूं मिलण वास्ते इहनूं बदल लवां? इन्हां दी क्या हैसियत? इन्हां दी क्या हैसियत? ऐ हुंदे ने बड़े लोग जिहड़े अंदरों बड़े होण, जिन्हां दे दिल बड़े होण। ये कांदे बड़े ने? मैं कुर्बान जावां तां ही ते मैं अर्ज करना।
عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری عمر نو جان سجان دی خلقت ساری عمر دے نام دا نامہ کفر تے بھاری عمر نو جان سجان دی خلقت ساری اوے کمی آپ جسے آمن اپنیاں اوقاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں اور ابن خطاب جو بولن لئی لب کھول دائے بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے کئی ویری بنویندہ قرآن عمر جو بول دائے اور کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتاں عمر عمر ہے عمر عمر دیاں کیا باتاں حضرات بات میں عرض کر رہے ہیں او بی بی آمینہ دلال ساڑھے نبی اور سامنے تشریف فرمانے اللہ اکبر کبیرہ کوئی روک ٹوک نہیں جا چلی جاؤ انہاں نال ملاقات ہو سکتی ہے اے چلی گئی بی بی اور اٹھائی والیا تے سامنے کھڑی ہو کے ویکھی جا رہی ہے ٹک ٹکی لگا کے ویکھی جا رہی ہے اور سرکار مدینہ دیا جس وقت نظرہ پہیاں کائنات دے امام نے فرمایا بی بی کی گل ہے اللہ اکبر کون ہے تو بی بی کی گل ہے اس طرح حیران ہو کے کیوں دیکھ رہی ہیں تے کہنے لگی او ویرا ایک سوال کرنا چاہ رہی ہیں اگر تو غصہ نہ کرے آقا فرمان دے بی بی پوچھ کی پوچھنا چاہنی ہے کہ دیئے میں نو صحیح دسی کتے تو میرا بچھڑیا ہویا ویر محمد تے نہیں ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرمان دے او بی بی تو کون ہے تے کہیں دی او ویرا ویر تے کدی اپنی بہناں نو نہیں بھولیا کر دے او تو اپنی بہن نو بھول گیا ہے دیکھ تو میں نو دندی وڈی سی بچپن دے اندر جدا نشان اج تک باقی ہے بی بی تو ہے کون ہے تے اس بی بی نے اپنا تعارف کروایا اوے میں شیمہ تے میری ماں حلیمہ تے اسی دوویں تیریاں دائیاں اوے تو ساڈے گھر وچی پرورش پائی تے گلاں یادی کرائیاں تے میں ساتینو چاندی اوے نال محبتی چاندی تینو تے سارا دن کھڑاندی تے ان تو بن گیا پیر جگاندہ تے ملے شان او چہرہ اوے اصحابہ تیرے پکڑ لیوں دائی اے قوم قبیلہ میرا گلاں کر دی بی بی جد بات وچ آ گئی اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے اوے اج میں وی ویرا قیدی ہو کر اوے آئی تیرے دوارے اوے ایک گل سن کے تے چھم چھم رونے
رب دے نبی سہارے تا کمبل پاک مزملی پاک رسول الہی ہیٹ بچھایا شیما کار تے ادباں نال بٹھائی اوے اپنیاں دی حضرات یہ ہے میرا پیغمبر جدے عظیم اور روشن کردار نو مسخ کرنے واسطے ہر روز طرح طرح دے تماشے لگا کے لوگاں نو اسلام تو دور کرنے دی کوشش کیتی جا رہی ہے اور دنیا نو اس بات دا تاثر دیتا جا رہا ہے کہ شاید اسلام دے اندر عورت نو ایسے حقوق حاصل نہیں جڑے اسلام تو باہر نکل کے عورت نو حقوق مل سکتے نے اور اسلام دے دشمنوں اور پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی پاکیزہ تعلیمات دے دشمنوں تسی عورت نو کی حقوق دیتے نے دسو تسی اس معاشرے دے نال تعلق رکھنے والے جنہاں نے ایک عورت نو نحوست دی علامت قرار دیتا اور تسی عورت نو پیر دی جوتی کیا جاؤ اج بھی بائبل اٹھا کے دیکھ لو جدے اندر بات لکھی ہے کہ انسان نو جنت دے وچوں نکلوانے دی ذمہ دار ایک عورت ہے کسے نے عورت نو سب دے نال تشبیہ دیتی اور تسی بات کر دے ہو عورت دے حقوق دی جنہاں نے بچی نو زندہ درگور کیتا اور تسی بات کر دے ہو عورت دے حقوق دی کہ جنہاں نے ایک عورت دے نام دیاں بولیاں لگائیاں ایک عورت نو نیم برہنہ کر کے انہوں منڈیاں دا مال بنایا اپنے کاروبار نو چمکان واسطے عورت نو بے آبرو اور ذلیل کر کے رکھ دیتا جس معاشرے دے اندر عورت دی عزت غیر محفوظ ہوئے جس معاشرے دے اندر 90% لوگ بغیر نکاح تو خواتین بچیاں نو جنم دین جس معاشرے دے اندر ہم جنس پرستی نو قانونی حیثیت حاصل ہو جائے جس معاشرے دے اندر نور مقدم جیسے جناب کیس دنیا دیکھے اور عورت نو ذلیل ہوندہ ہویا دیکھے اور جس معاشرے دے اندر عورت نو زینت محفل بنا دیتا جائے جس معاشرے دے اندر عورت نو صرف تسکین حاصل کرنے دا ذریعہ بنا دیتا جائے او معاشرہ او لوگ او گندی تہذیب عورت دے حقوق دی بات کر دی اور شرم کرو آئیے میرے نبی کا معاشرہ اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات یہ ہے کہ اسلام نے ایک بیٹی کے روپ میں عورت کو رحمت قرار دیا ہے ایک بہن کے روپ میں عورت اپنے بھائیوں کی عزت اور وقار بن جاتی ہے ایک بیوی کے روپ میں عورت اپنے خاوند کی غیرت بن جاتی ہے ایک ماں کے روپ میں عورت کے قدموں کے نیچے اسلام نے جنت کو لا کے رکھ دیا ہے اسلام نے عورت کو گھر کی چار دیواری کی ملکہ قرار دیا ہے جو عزت جو ناموس جو غیرت کا تحفظ اسلام کے اندر عورت کو حاصل ہے تم بات کرتے ہو عورت کو رسوا کرنے والوں یہ تمہاری بد تہذیبی ہے یہ تمہارا خوب سے باطن ہے کہ تم ہر روز ڈرامے رچا کر لوگوں کو اسلام سے باغی کر رہے ہو لیکن آج پھر دیکھ اسلام کی حقانیت اور تو نے اس بے غیرت اور بے حیا جو قرآن کا دشمن تھا رضوی اس کو کہا کہ یہ ہندو ہو گیا تو بڑا راضی ہو رہا ہے دیکھ تیرے ملک میں کتنی دنیا مسلمان ہو چکی ہے برے صغیر میں ان کی تعداد گن آج دنیا کے سارے تھنک ٹینکس چیخ چیخ کر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی سب سے زیادہ پیش قدمی جس محاذ کے اوپر ہے
وہ یورپ کا محاذ ہے، اسلام ہے کہ پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ زندگی کا قرار اسلام میں ملے گا، عزت کی زندگی اسلام میں ملے گی، دلوں کا سکون اسلام میں ملے گا، غیرت کا تحفظ اسلام میں ملے گا، بیٹی کی بچت صرف اسلام میں ہے، عورت کا تحفظ صرف اسلام میں ہے۔ یہ ہے تعلیمات میرے پیغمبر کی، انشاءاللہ الرحمن۔ دیکھ وقت گزر رہا ہے، فیصلہ وقت پہ چھوڑ دے، انشاءاللہ تو دیکھے گا کہ عصر حاضر کا فرعون دین اسلام کے نیل میں غرق ہو کے رہے گا۔ نام محمد، کردار محمد قیامت تک چمکتا رہے گا، دمکتا رہے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ ہمارا عزم ہماری آواز، قرآن و سنت کا نفاذ۔ ہمارا عزم ہماری آواز، ہمارا عزم ہماری آواز۔ حضرت مولانا حافظ رانا حبیب الرحمان ضیاء صاحب۔ تو حضرات جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں، حنین دا میدان، اللہ ذل جلال نے صحابہ کرام نو نقصان ہویا، اس تو بعد پھر اللہ ذل جلال نے کامیابی عطا فرمائی۔ جس وقت اللہ ذل جلال نے کامیابی عطا فرمائی، جڑا نقصان ہویا وہ کوئی حادثہ نہیں سی۔ یاد رکھے آج دنیا دے اندر حادثے نہیں ہوندے، حادثے سب کچھ لکھے ہے، جو کچھ ہونا لکھے ہے، لکھن والے نے لکھے ہے، حادثے دنیا دے اندر نہیں ہوندے۔ حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر، اللہ اکبر کبیرہ۔ جڑا اے میرے لگتا ہے جڑی پچھلی لیٹ ہوئی ہے نا وہ دی کسر نکل رہی ہے، چلو ٹھیک۔ حضرات بندے ٹھیک سیانے ہو۔ ویسے ایک گل دساں میں، تسی ہے بڑے بے وفا جی، ایویں گل ہے نا۔ 228 چک والے کون نے بے وفا؟ کہو بے وفا یار، تسی صحیح گل سچی کیوں نہیں بول دے؟ سچی گل کریا کرو۔ تسی میں نے اچھا نہیں بے وفا تے وہ کہندے نے، بلکہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم فاصلحوا بین اخویکم، کہ جدوں بھائیاں دا آپس دے اندر جھگڑا ہوئے تو پھر کی کرنا چاہیے؟ بینا فاصلحوا، کی کرنا چاہیے؟ کی کرانی چاہیے؟ بول دے نہیں؟ اچھا تسی کدی کرائی ہے کسے نے؟ ہیں ویکھ لو، اس پنڈ دے خطیب تو لے کے تے سارے مقتدیاں تک یہ گل میری یاد رکھیا جے تسی۔ تے بہرحال چلو، اللہ پاک تانوں وفادار بنائے، اللہ پاک تانوں با وفا بنائے۔ میں تانوں ایک گل دساں، میں ساری زندگی بھی اس مسجد دے وچ، اس پنڈ دے وچ نہ آواں، پھر بھی اللہ پاک نے ایک دینی جڑا تعلق اور جڑا بزرگاں دا وقت گزاریا ہے نا، وہ محبتاں کیویں نکل سکدی ہیں، وہ تعلق کیویں ختم ہو سکدے ہیں؟ اللہ اس واسطے دعا کریا کہ اللہ پاک ساڈے سارے دے بزرگاں نوں جنت دے اندر اللہ مقام عطا فرمائے۔ ایک دینی تعلق ہے جڑا ختم ہونے والا نہیں، اللہ دی توفیق دے نال۔ حضرات ذرا توجہ کرنا، عبدالحمید صدیقی صاحب دے نال بھی میں ایک گل اج کر کے جانی ہے، تہاڈی تائید دے نال انشاءاللہ الرحمن کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوئے گا، یا میں نہیں یا تسی نہیں، لیکن میری گل پہلے موضوع دے متعلق سن لیا جے۔ اللہ اکبر کبیرہ، غور کرے جے مالک کائنات نے سورہ توبہ دے اندر جڑا نقصان ہویا او دی وجہ بیان کر دیتی، فرمایا وَيَوْمَ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ۔ اوے نبی دیو یارو، یاد کرو سنے اندے دن نو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، یاد کرو، اور یاد کرو ہنین دے دن نو جدوں تسی ناز کیتا اپنی کثرت دے اوپر۔ اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، تسی کیا ساڈی طاقت بڑی، ساڈی کثرت بڑی، ساڈی قوت بڑی، انہاں دی ایسی دی تیسی اسی چھوٹے لا دیاں گے، موچھے پا دیاں گے۔ پھر ہویا کہ اللہ دا
قرآن کہہ رہا ہے زمین اپنی تمام فراخیاں دے باوجود تواڈے اوپر تنگ ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. میں تانوں تھوڑی جی تنبیہ کر دیتی، میں تھوڑی جی تنبیہ کر دیتی کہ کدی کامیابیاں کثرت دے نال نہیں ملیاں، وسائل دے نال نہیں ملیاں، طاقت دے نال نہیں ملیاں، قوت دے نال نہیں ملیاں. کامیابیاں دینے والا کون؟ بولو بولو ذرا، کامیابیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ ذوالجلال نے کنہاں نوں بات سمجھائی. تیری اور میری بات نہیں ہو رہی، صحابہ دی بات ہو رہی ہے، صحابہ دی بات. اللہ اکبر کبیرہ. اوے کنہاں نوں اللہ ذوالجلال نے کنہاں دا نقصان کیتا ہے، کنہاں دا نقصان کیتا ہے؟ پیغمبر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دی قیادت دے اندر کیڑے صحابہ موجود؟ سابقون الاولون دی جماعت بھی موجود، پیغمبر دے خلفاء بھی موجود. اللہ اکبر. حضرات رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ سارے دے سارے موجود. اے کون لوگ نے؟ کون لوگ نے؟ عشرہ مبشرہ بھی موجود، پیغمبر دا ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود. اللہ اکبر کبیرہ. عثمان بھی موجود، علی حیدر مرتضیٰ بھی موجود، سعد و سعید بھی موجود، جنہاں نوں اللہ ذوالجلال نے تنبیہ کر دی تھی خبردار 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 خبردار، میرے دروازے تو ایک قدم بھی نہیں ہلنا، ذرا جی بھی سوچ دوسری طرف نہیں کرنی. اللہ اکبر. ہر چیز میں دینے والا، میں دینے والا، طاقت میں دینے والا، عزت میں دینے والا، کامیابی میں دینے والا، سرخرو میں کرنے والا، رزق میں دینے والا، اولاد میں دینے والا. کدھر چلے گئے ہو؟ کدھر چلے گئے ہو؟ اللہ دی قسم ہے ان لوگوں صحابہ نے شرک نہیں سی کیتا، اللہ دے باغی نہیں سن بنے، پیغمبر دے نافرمان نہیں سن بنے. ایک معمولی سوچ صحابہ دے ذہن دے اندر آئی، اللہ ذوالجلال نے کتنا بڑا نقصان انہاں دا کر دیتا صحابہ کرام دا. تو دن رات اپنے رب نو ناراض کرنا ہے، اللہ ذوالجلال دی بات نہیں مندا. حضرات تو ذرا توجہ کر، اللہ ذوالجلال تینوں عزت عطا فرمان، مالک کائنات تینوں عزت عطا فرمان، تو تکبر کرنا ہے. اللہ ذوالجلال نے جناب شادی دا موقع عطا فرما دیتا، خوشی دے دن نصیب ہو گئے، تو دلہے دے ہاتھ دے اندر چھری پکڑا دیتی. کیوں پکڑائی؟ اللہ اکبر. اگر اللہ ذوالجلال نے تینوں بیٹا دے دیتا تو دروازے دے اوپر شرین دے پتے ٹنگ دیتے. کیوں ٹنگے؟ اگر اللہ ذوالجلال نے تینوں وسعت عطا فرمائی تو مقام دے اوتے ہانڈی منہ دی مار کے رکھ دیتی. کیوں رکھی؟ اللہ نے تینوں گڈی عطا فرمائی تو گڈی دے تھلے ٹوٹا ہویا لتر بن دیتا. کیوں بنیا؟ سوال دا جواب دے. در در دے تھکے کیوں کھا رہے آئے؟ اور ہر بندے دے کول اولاد لین واسطے کیوں جا رہے ہیں؟ رزق واسطے کیوں جا رہے ہیں؟ اگر سارا کچھ دنیا دے اندر تقسیم کر دیتا ہے دس پھر اللہ دی ذات کدھر گئی؟ اللہ دے اختیارات کدھر گئے؟ اللہ دے کول بھی کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اور جڑا اپنے رب نو چھڑ دے، جڑا اپنے حقیقی محسن نو چھڑ دے، جدے کول خزانے نے جڑا انہاں نو چھڑ کے بھکاریاں دے کولوں منگدا پھرے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات ذرا توجہ کرنا میری بات دے اوپر. کتنے بے قدرے لوگ آسی، کتنے بے قدرے لوگ، کتنے بے قدرے. وما قدر اللہ حق قدری. اسی اپنے رب دی قدر نہیں کیتی، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دی قدر نہیں کیتی. بے قدرے لوگ اللہ دی قسم دنیا تے ذلیل و خوار ہو گئے. آئیے میں دعوت دینے واسطے آیا، اپنے رب دی طرف واپس آ جاؤ. اللہ دی قسم ہے وہ 228 چک والے پوری دنیا دے اندر دوڑ کے دیکھ لے، پوری دنیا دے اندر کسے پاسوں تینوں کچھ بھی نہیں ملے گا. دھکے ملن گے، نفرتاں ملن گیاں، اللہ اکبر، کچھ نہیں ملے گا. ساری دنیا منگدی پھر دی ہے، دنیا دے دامن دے اندر کچھ بھی نہیں. سب کچھ دین والا میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ. نہ ناراض کر، نہ ناراض کر، نہ ناراض کر. اپنی حلال دی کمائی نو حرام دے اندر بدل کے اے نہ کہہ کہ مینوں کون پوچھن والا ہے. چھڈ دے اے ساریاں، سارے چکر چھڈ دے، سارے چکر چھڈ دے. اے ڈیلنگ ویلنگ جو جناب تماشے لگے نے، اللہ اکبر. میرے اللہ نے رزق لکھ دیتا ہے، حرام دے طریقے دے نال بھی اتنا ہی ملے گا، حلال دے طریقے دے نال بھی اتنا ہی ملے گا. 1 روپیے ذرے برابر دے اندر اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. میرے اللہ نے جڑا تینوں اختیار دیتا ہے اینو غلط رستے دے اوپر نہ چلا. اللہ دے اگے حاضریاں لگن والیاں، پیشیاں ہون والیاں ان قریب ان قریب. او میرے مسلمان بھائیو دسو اسی کیسے لوگ ہاں؟ اگر اسی حرام دی کمائی کران گے براہ راست اثر ساڈیاں اولاداں دے اوتے پے جائے گا، نسلاں بگڑ جان گیاں، نسلاں بدل جان گیاں. اللہ
اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیسے والدین نے جڑے اپنی اولاد دے نال بھی مخلص نہ ہون۔ اللہ اے بچیاں دی خاطر ہی کر دیو، نہ اولاد دی خاطر ہی کر دیو، نہ اپنے رب نو ناراض نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ، ناراض نہ کرو، اللہ دے در نو نہ چھڈو، نہ چھڈو، مرنو مر جاؤ، ہر چیز ختم ہو جائے لیکن رب دے نال تعلق نو ختم نہ کرو۔ اے دعوت ہے، اے درس ہے اللہ دے دین دا، اللہ دے دین دا۔ او میرے مسلمان بھائیو، آؤ میں پھر حکم دی تعمیل کردا چلا جاواں۔ مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، مسلمان دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن حدیث بیان ہو جائے دسو اللہ دے نبی دی خواہش نہیں سی راہ راست تے ہر انسان ہو جائے؟ کنہ نبی کریم نے زور لایا چاچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر اسے پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، اس پاسے دے ول رحمان ہو جائے، اس پاسے دی ہمیشہ ہی جت ہوندی، جس پاسے دے ول رحمان ہو جائے۔ جے نبی محمد نے بگڑی سوار سکدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا، نبی لیک وچ میک نہ مار سکیا، دوجا تیجا پھر کس طرح مار لے گا؟ 12 سالاں دا ڈوبیا ہویا بیڑا شاہ جیلانی پھر کس طرح تار لے گا؟ معین الدین چشتی ڈوبی ہوئی کشتی دسو کس طرح کر پار لے گا؟ جے کوئی گندے عقیدے دی نہیں ہوتے مشرک شرک دی کند سوار لے گا، پھر کوئی مجاہد توحید دا علم پھڑ کے، کوئی مواحد توحید دا علم پھڑ کے ہے اس نو مس مار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، کوئی لیک وچ میک نہیں مار سکدا۔ تے گل تے مکا دیتی ہے کہن والے نے، اوے بڈھا باپ شعیب تے پوتر کوئی نہ، بڈھا باپ شعیب تے پوت کوئی نہ، پئیاں بیٹیاں بکریاں چار دیاں، اوے دسو نہیں سی شعیب دا دل کردا، ذرا سوچو نہیں سی شعیب دا جی کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، والا نہیں سی شعیب دا دل کردا، چکھے لذتاں ایس بہار دیاں، پر انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنے، اتے مرضیاں مالک مختار دیاں، انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، انہوں کون پوچھے تو کی کرنا ہے، اتے مرضیاں مالک مختار دیاں، در اصل عقیدے دیاں کچیاں نے شانہ سمجھیاں نہیں کردگار دیاں۔ او ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے، میرے پیغمبر دا تیسرا تے آخری بیٹا ابراہیم جے گودی چوں ٹر جاوے، انہوں روک نہیں شاہ ابرار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آخ دینے، سارے مل کے بولو کوئی لیکھاں وچ میک مار سکدا؟ کادیاں دوریاں اے دیکھو میرے بھائی بیٹھے نے اوڑ برادری تے بڑے لوگ ساڈی اکثریت سعودیہ دے اندر رہندی تے ایتھے بھی کئی بیٹھے ہون گے جڑے چھٹی آئے تے میں بھی 3 دفعہ گیا تے عید کی جدوں کرونا شروع ہون تو پہلے نا اوتھے جس وقت گیا نواں اجے کام شروع ہویا سی تے جدے دے اندر گیا، کئی ساتھیاں نال ملاقات ہوئی، بھائی عبد الحمید صدیقی صاحب دے بھائی دے نال بھی، کیڑا اوتھے بلال دے نال اوتھے ملاقات ہوئی، انہیں دعوت کی ساڈی، کھانا کھلایا۔ اچھا کتنے ویکھ لا پھر سانوں محبتاں یاد نے، اینوں کہندے نے وفا۔ تے ملاقات ہوئی اوتھے ساتھیاں تے جمعے والے دن نا انج لگدا ہے جویں اسی جناب جدے نہیں کتے لاہور پھرنے پاکستان چ پھرنے، سارے ہی پاکستانی گلیاں بھریاں نے، سڑکاں بھریاں نے، بیٹھے نے اوتھے پھردے۔ تے کدی تسی غور کیتا ہے، توجہ کی؟ میں بڑا غور کیتا ہے ایک بات دے اوپر، میں اتھے جڑی جگہ تے رہا نا
ਆਮ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਉੱਥੇ ਜਨਾਬ ਮੌਲਾਨਾ ਕਰੀ ਤਨਵੀਰ ਸ਼ਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ 6-6 7-7 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਪਟ ਵਿਛਾਏ ਨੇ ਮੈਲੇ ਜੇ, ਉੱਤੇ ਉਹ ਮੈਟਰਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆ ਪਿਆ ਥੱਲੋਂ ਕਾਕਰੋਚ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਵਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਰਤਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਆਪ ਹੀ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਕਾ ਲੈਣਾ 2-4 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਗਰਮ ਕਰ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਏਸੀ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੀਟਰ ਇੰਜਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ 1 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ 2 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੈਂਡ ਕਰੂਜ਼ਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਫਾਰਚੂਨਰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਬਾਸ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਲਾਮ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, 1.5 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਵਰਗੀ ਔਰ ਐਡੀ ਠਾਠ ਬਾਠ ਵਾਲੀ ਔਰ ਇਤਨੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਹਿਸ਼ਾਂ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਫਿਸ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ 4 ਦਿਨ ਆਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਜ ਗਏ ਤੇ ਕੱਲ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੇਟ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ 2-4 ਸਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਗਏ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਲਗਾਈਏ। ਇਸ ਬਾਤ ਨੇ ਹਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਉਠਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ 228 ਚੱਕ ਵਾਲਿਆ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ اور آخرت دی زندگی دے متعلق بن جائے نا، اسی چل دے پھر دے اللہ دے ولی بن جائے۔ کیوں کہ عقل مند کون ہے؟ عقل مند کون ہے؟ عقل مند اوے جڑا پیسے اوتھے لگاندا ہے، محل اوتھے بناندا ہے جتھے انہیں ہمیشہ رہنا ہے، جتھے انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اور ساڈے نبی نے کی فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، اس دنیا تے اس طرح زندگی گزارو جی میں کوئی اجنبی گزاردا ہے جنہوں کوئی جاندا ہی نہ ہوئے، یا مسافر دی طرح گزارو، اج گئے کل گئے، جی کا جانا ٹھہر چکا، ٹھہر چکا، سپیکر کھڑکن والے، اعلان ہون والا، قبرستان انتظار کر رہے ہیں، واریاں لگن والیاں، جان والے چلے گئے، نمبر ساڈا۔ کتنے نوجوان جوانی دے وچ ہی چلے گئے، کتنے نوجوان ساڈے نال پڑھن والے مدرسے دے اندر عبدالحمید صدیقی صاحب کو پوچھو جوانی دے وچ ہی چلے گئے، بڑھاپا کنے دیکھے ہے؟ عقل مند کون ہے؟ پھر محل اوتھے بناندا ہے جتھے انہیں ہمیشہ رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیوں کادیاں تیاریاں کر رہے ہیں، کادیاں تیاریاں کر رہے ہو، نہ رب نو ناراض کرو، نہ کرو رب نو ناراض۔ اللہ دی قسم ہے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں، سب بے وفا، سب چھڑ جان والے، سب فریب دھوکا، دنیا دی چمک۔ ٹرین جا رہی نا، ٹرین بڑی تیز رفتاری دے نال ٹرین جا رہی، تے او دے سجے کھبے بڑیاں بڑیاں کھیتیاں، بڑے بڑے باغات، بڑیاں بڑیاں پرکشش جناب چشمے، پانی، نہراں اور چھوٹے چھوٹے اسٹیشن، وہ طرح طرح دیاں چیزاں دے سجے کھبے آ رہی ہیں، لیکن ٹرین نو انہاں ساریاں چیزاں دے نال کوئی سروکار نہیں، وہ اپنی منزل دی طرف دوڑ دی جا رہی۔ ٹرین دی نظر اپنے منزل دے اوپر ہے، وہ کسے چیز دے اندر نہیں الجھ دی۔ اگر وہ الجھ جائے گی باغ بغیچیاں دے اندر، اینا جناب بہاراں دے اندر، اینا رعنائیاں دے اندر اور روشنیاں اور چکا چون دے اندر، تے اپنی منزل تے نہیں پہنچ سکتی۔ اپنی زندگی دا ٹارگٹ متعین کرو۔ اللہ دی قسم کہہ رہے ہیں، کر کے کہہ رہے ہیں، میں دعوت دین واسطے آیا کہ اپنی زندگی دے اندر سوچ لو کہ اسی آپ فلاں کم کر کے جانا ہے، فلاں کم کرن تو پہلے اسی نہیں مرنا۔ من جد وجدہ، پھر بندہ جڑی کوشش کرتا ہے اس مقصد نو پا ہی لیندا ہے۔
جڑی کوشش کرتا ہے کچھ کر کے جایا جے، کچھ کر کے جایا جے، کرم تو بغیر نہ جایا جے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کچھ کر کے جایا جے۔ بڑے لکھاں دنیا پھر دیے دھکے کھاندی، ختم ہو جاندے نے، نام و نشان مٹ جاندہ ہے، لیکن چند لوگ ایسے نے کہ جنہ دا اج بھی اللہ ذوالجلال نے نام بلند کیتا ہے۔ کچھ کر کے جایا جے، اللہ دے باغی بن کے نہ مریا جے۔ او میں بات ایک سنایا کرنا، او نواب امیر محمد خان دی جنہوں نواب آف کالا باغ کہندے نے، پتہ کی او دے علاقے دے اندر ایک بندہ سی جدا ذہنی توازن درست نہیں سی، دماغی توازن جدا درست نہیں سی، تے او پھردا رہندا سی گلیاں دے اندر، تے کدی کدی نواب صاحب دی گڈی دے اگے آ کے انہیں کھڑو جانا۔ ایک دن او جا رہے تے نواب صاحب نے گڈی روکی تے اپنی گڈی دا شیشہ تھلے کر کے نا انہوں بلا کے کہنے لگے، او چودھری سنا کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ تے اگوں ہنس کے کہنے لگا، او نواب صاحب تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا، تیرے برابر دی جائیداد دا مالک بن گیا۔ انہیں کہنے کملے نے کوئی سرلی ماری ہونی ہے، کملی کہنے لگا، او میرے برابر دی جائیداد کتھوں تیری لاٹری نکل آئی آ، کتھوں لے آئے میرے برابر دی جائیداد؟ اور ریاست دا مالک ارباں خرباں دے دے خزانے اور معاملات، کہندا تو میرے برابر دی جائیداد کتھوں لے آئے ہیں؟ تو انہیں کو پتہ کی کیا جدہ دماغی توازن درست نہیں سی، انہیں کیا نواب صاحب مرن تو بعد دفن ہون واسطے جنی کو تھا مینوں لبنی ہے اونی تینوں لبنی، جنی مینوں لبنی ہے اونی تینوں، اے بھی مقدراں دے نال، اے بھی مقدراں دے نال۔ زندگی دا کی ہے گزر جائے گی، ایک دن کی ہو یا کہ چار گزر جائے گی، کندھے پہ کملی ہو یا کہ شال گزر جائے گی، اگر امیروں کی با اقبال گزر جائے گی، غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ زندگی تے گزر جانی، اس واسطے میرے بھائیو آؤ اللہ دی طرف آ جاؤ، دین دی طرف آ جاؤ، اے دے اندر کامیابی ہے۔ میں صدیقی صاحب نو کہہ رہا سا کہ 2 وقت گزر گئے نے، 3 وقت بندے دی زندگی دے اندر اپنا شاکر صاحب اور بھائی عبداللہ اسلم صاحب حفظہ اللہ تعالی اور سعید محمدی صاحب، اللہ پاک انہاں نوجواناں دے کولوں زیادہ تو زیادہ دین دا کم لوے، حافظ بلال امین صاحب۔ اور بات سننے والی ہے، 3 موقع زندگی دے ایسے ہوندے نے کہ جدوں بندے دے نا کول 24 گھنٹے رہن والے بھی نا او دا منہ لازمی ویکھدے نے۔ ایک پہلا موقع ادو ہوندا ہے جدوں بندہ دنیا تے ہوندا ہے تے لوگ کہندے نے یار دا چہرہ ویکھیے۔ دوسرا موقع جدوں بندے دا ویاہ ہوندا ہے، اس وقت ماں باپ بھی کہندے نے، وہ بھی چہرہ شوق نال ویکھدے نے، بھیڑاں بھائی بھی دیکھدے نے بندے دا چہرہ۔ تے میں صدیقی نو کہہ رہا تھا 2 موقع گزر گئے نے، تیجا موقع وہ ہوندا ہے جدوں بندہ دنیا تو جاندا ہے، اس وقت اپنے بھی کہندے نے آخری دیدار کر لئی، سعودیہ رہن والے بھی کہندے نے تھوڑا جہا انتظار کر لو، میرا انتظار کر لو، میں آخری واری چہرہ تے دیکھ لواں۔ تے میں کہنا آخری واری چہرہ دیکھن والے نو باطنی معاملات تے ساڈے مالک دے نال نے، ظاہری طور تے ساڈے چہرے ایسے ہون نا کہ دیکھن والے کہن کوئی نبی دا امتی جا رہے ہیں، کوئی نبی دا امتی جا رہے ہیں۔ کوئی بات دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ پھر کی ہے رزلٹ؟ جواب کی ہے؟ کیوں جی داڑھی رکھنی چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جی رکھنی چاہیے نا انشاءاللہ۔ ایک بندے دے متعلق میری بڑی خواہش ہے کہ وہ اج کہہ دے کہ میں داڑھی پوری رکھنی ہے، تے اس بندے نو پتہ لگ گیا ہونا ہے، تے دعا کرو کہ اللہ پاک انہوں کہن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انتظار کر لیے، ہاں جی ہوگی، لو جی جلسہ کامیاب اللہ دی توفیق دے نال انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ پاک دی سارے دیا محبتاں قبول فرمائے۔ کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم 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 کرم، کر دے کرم کرم کرم، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ میری جولی بر دے مولا، ساڈی جولی بر دے مولا، اساں تیرے در تے آئیاں، کر دے کرم رب سائیاں، کر دے کرم رب سائیاں۔ رحمت بخشش اپنی سانو، رحمت بخشش اپنی مولا، جھولی دے وچ پا دے، کر دے
معاف خطاواں مولا اج اپنا کرم کما دے آمین کہہ دیو آمین اونچی کہہ دیو اللہ رحمت بخششی اپنی مولا جولی دے وچ پا دے در تو خالی کوئی نہ جاوے اج ایسا کرم کما دے تینوں واسطہ تیریاں صفتاں دا تینوں واسطہ تیریاں صفتاں دا جو غصے تے حاوی آئیاں کر دے کرم رب سائیاں کر دے کرم رب سائیاں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا ہر کوئی آکے تیرا 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 تے میں بھی آکھاں تیرا او تیرا تے مولا کچھ نہیں جاندا کدی تو ہی کہہ دے میرا کر دے کرم رب سائیاں 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 وآخر